میں نے اپنی لائف میں ایسے حالات کبھی نہیں دیکھے تھے. ان کے سب کے CNIC بلاک کرنے چاہیے. ان کو وہ کیفرے کے دار تک پہنچایا جائے گا. یہ دیکھیں یہ کیا صورتحال بنی ہوئی ہے چیزوں کی. چیزیں بالکل ہی ریزہ ریزہ کر دی ہیں. چھتیں دیکھ لیں, دروازے دیکھ لیں, بالکل جلا کے راکھ کر دیا گیا ہے ہر چیز کو. مثالی کردار بنا کے ان کو سزا ملنی چاہیے. یہ ہمارے لیے اور پوری پاکستانی قوم کے لیے انتہائی شرمناک دردناک منظر ہے. 9 مئی کا واقعہ اب سیاہ ترین دن میں شمار ہوگا, اس کو کبھی نہیں بھول سکتے. السلام علیکم ناظرین, میں اس ٹائم کور کمانڈر لاہور کے گھر میں موجود ہوں, جس کو جناح ہاؤس کہتے ہیں, جہاں پر کچھ بلوائیوں نے, کچھ جتھا پسند عناصر نے حملہ کیا تھا. آج میں آپ کو لائیو وزٹ کرواؤں گا کہ اس جو واقعہ ہے اسے 6 دن بعد کیا صورتحال ہے. یہ جو جناح ہاؤس قائد ملت کا گھر تھا, چلے میرے ساتھ, میں دکھاتا ہوں اور آپ کو لائیو وزٹ کرواتا ہوں کہ کیا صورتحال ہے. ناظرین یہاں سے یہ ٹوٹل یہ بلڈنگ ہے اور یہ وہاں سے لے کے یہاں تک کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر جتھا پسند عناصر نے حملہ نہ کیا ہو, آگ نہ لگائی ہو. اور اندر سے قائد ملت کی یہ جو قائد گیلری ہے, اس گیلری میں سے کوئی تصویر نہیں چھوڑی. اس کو بھی میں لائیو دکھاؤں گا کہ اس کا کیا حال کیا ہے کچھ بلوائیوں نے, کچھ جتھا پسند عناصر نے. یہ دیکھیں یہ صورتحال ہے. یہ فرنٹ ہے جناح ہاؤس کا, جو سامنے یہ سارا فرنٹ ہے. یہ دیکھیں ابھی تک یہاں موجود ہے. جس طرح آگ لگی, جو صورتحال ہوئی, یہ دیکھیں اوپر آپ چھت دکھائیں, ساری آگ لگی ہوئی ہے مکمل طور پر, جس طرح پتہ نہیں یہاں کوئی پٹرول کا ٹینکر لا کے جلایا گیا. سر کیا کہیں گی یہ جو ساری صورتحال بنی ہے, کیا پیغام دیں گے عوام؟ جی السلام علیکم, میرا نام کیپٹن عمیر ہے. میں نے اپنی لائف میں 40 سالہ زندگی میں ایسے حالات کبھی نہیں دیکھے تھے, اور اس نیس تک انہوں نے پہنچا دیا تھا اس جماعت کو. انہوں نے جو نہ صرف اس کور کمانڈر ہاؤس کا بلکہ CST لوٹ لی, AWT ٹاور اس کو سارا برباد کر دیا. تو میں تو کہوں گا اس کو عبرتناک سزا دینی چاہیے. ان کے سب کے CNIC بلاک کرنے چاہیے, پاسپورٹ ان کے کینسل کرنے چاہیے, تاکہ یہ ان کو حق ہی نہیں پہنچتا. یہ 9 مئی کا یہ واقعہ نہیں, یہ ثانیہ یہ تو بلیک ڈے کنسیڈر کیا جائے گا ہماری ہسٹری میں. اور بہت جتنا بھی اس کو کنڈیم کر سکے, میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس کو کنڈیم کرنے کے لیے. انہوں نے تو بہت زیادہ نقصان کیا ہے. سر کیا کاروائی کچھ ہو رہی ہے جنہوں نے یہ سب کیا ہے وہ جو حرکت انہوں نے کر بیٹھے ہیں, آئی تھنک آرمی ول ناٹ فارگیٹ اباؤٹ دس مومنٹ, اور ان کو دے ول ناٹ اسپیئر دیم. ان کو کیفرے کے دار تک پہنچایا جائے گا. کون لوگ ہیں, کس نے پلاننگ کی ہے, کس نے اٹیک کروایا, اور ان لوگوں کو کیفرے کردار تک بلکہ مثالی کردار بنا کے ان کو سزا ملنی چاہیے جو مناسب ہے قانون کے مطابق. یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے, ثانیہ ہوا ہے, اس کو کس نے کیا, آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں, اور لوگوں کو کیا پیغام دیں گے اس کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے آج جناح ہاؤس اور کور کمانڈر لاہور صاحب کی رہائش گاہ کا دورہ کیا ہے, سارا وزٹ کیا ہے, اور تمام عمارت کو دیکھ کے, گھر کسی کا بھی ہو, گھر عثمان ڈار کا ہو, گھر کور کمانڈر لاہور کا ہو, میرا گھر ہو یا آپ کا ہو, تمام کی توقیر ایک جیسی ہوتی ہے. اور موج بھرے یا آندھی آئے, دیا جلائے رکھنا ہے. گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلے, گھر تو آخر اپنا ہے. ہم لوگوں نے پاکستان کا نقصان کیا ہے, اور بحیثیت قوم میں شرمندہ ہوں کہ جن شرپسند عناصر نے, یہ جو ملوث ہیں, جنہوں نے آگ لگائی, جو ان چیزوں اس ثانیے میں ملوث ہیں, ان کو سزا ملنی چاہیے. اور جو تمام میرا ایک پوری قوم کا میسیج ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں, پولیٹیکل ونگز جو ہوتے ہیں, یہ لوگوں کو جوڑتے ہیں, یہ لوگوں کو توڑتے ہیں, لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کرتے ہیں, ایک سوچ دیتے ہیں پاکستان کے لیے. جی ناظرین, یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا حال کر دیا ہے اتنے بڑے روم کے ساتھ. دیکھیں یہ پتہ نہیں کیوں کیا ہے, کیا سوچ کے کیا ہے, ان لوگوں کے دماغ میں کیا تھا, کون سا فطور تھا, کس نے انہیں ٹرین کیا ہے. یہ 9 مئی کا واقعہ نہیں, یہ ثانیہ ہے, اور مجھے تو اس کا بہت زیادہ دکھ ہوا ہے, افسوس ہوا ہے. یہاں آیا ہوں, لائیو وزٹ کیا ہے, چیزیں بہت ہی دردناک ہیں, جو دل دہلا دینے والی جن کو کہیں گے وہ چیزیں یہاں پر نظر آ رہی ہیں. اور گھر کی کوئی نکر یا کوئی کارنر ایسا نہیں جہاں پر آگ نہ لگی ہو, کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پر آگ لگی نہ ہو, جس جگہ کو جلایا گھرایا نہ ہو. کوئی کہیں بھی دیکھ لیں پورے گھر میں سبھی یہی صورتحال ہے, نیچے سے لے کر اوپر تک ساری چھتیں جلی ہوئی ہیں, اور ملبہ ہی ملبہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کو جلا کر راکھ کر دیا ہے.
جس طرح کوئی ٹرینڈ جتھا پسند لوگ آتے ہیں وہ حملہ کرتے ہیں، یہ اس طرح کا واقعہ لگ رہا ہے، اس طرح کی یہ کاروائی لگ رہی ہے کہ کوئی سوچی سمجھی کسی پلان کے تحت یہ کام کیا گیا ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے بارڈر سے پار جو لوگ بیٹھے ہوں انہوں نے کچھ جتھا پسند عناصر کو جو اس عوام کے ساتھ ملا کر یہ ساری حرکت کی ہو، لیکن ہماری عوام کو سوچنا چاہیے کبھی بھی اس طرح کی حرکت سے باز رہیں، دور رہیں، اور اس طرح کی چیزوں کو بالکل ہی بہت ہی زیادہ دکھ ہوتا ہے جب اپنے ہی قائد ملت کے گھر کو اگر اس طرح آگ لگا دی تو یہ کیا بنے گا اس ملک کا، ہمارا۔ جی یہ جو جناح ہاؤس پہ جو ہمارے قائد ملت ہے ان کے گھر پر حملہ ہوا، چاہے اب کوئی بھی رہ رہا ہو لیکن نشانی یہ قائد ملت، کیا آپ اس کے بارے میں کیا؟ دیکھیں یہ صرف ایک واقعہ نہیں، ایک سانحہ بن چکا ہے۔ 9 مئی کا واقعہ آپ سیاہ ترین دن میں شمار ہوگا، اس کو کبھی نہیں بھول سکتے، کیونکہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، گرفتاریاں ہیں، یہ معمول کا حصہ ہے۔ ماضی میں بھی اس کی مثال ملتی ہے، لیکن ماضی میں اس طرح کی مثال نہیں ملتی کہ آپ ہمارے سرکاری یا ہمارے جو ورثہ ہے، قومی ورثہ ہے، اس پر آپ حملہ کر رہے ہو۔ تو یہ ایک سخت اور بڑا ہی قابل مذمت ایک واقعہ ہے، جس کو شاید پاکستان کا بچہ بوڑھا سبھی اس کی مذمت کریں گے، اور یہ بھی کہیں گے کہ اس طرح کے واقعات جس سے پاکستان کے ہر شہری کا دل دکھتا ہو، اس سے میرے خیال سے جو جانور بھی ہوگا یا جو ایسا بندہ جس کی عقل اور شعور تھوڑی کم ہو وہ بھی اس چیز کو برا مانے گا۔ تو ہمیں بطور پاکستانی، بطور مسلم، ہمیں ایسی چیزوں کی طرف رغبت نہیں دینی چاہیے جس سے ہمارے ملک کا، ہماری قوم کا نقصان ہو، کیونکہ کسی بھی ایک گھر کا نقصان ہمارے ملک کا نقصان ہے، ہمارا اپنا نقصان ہے، کسی کا نقصان نہیں ہے۔ یہ ہم انڈیا میں یا ہم بنگلہ دیش میں نہیں بیٹھے، یہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، یہ کسی اور کا گھر نہیں، ہمارا اپنا گھر ہے۔ جی آپ جناح ہاؤس میں موجود ہے، یہ جن لوگوں نے کیا کہیں گے آپ ان کو؟ یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ یہ پاکستان کا قومی اثاثہ ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح یہاں پہ رہائش پذیر ہوتے تھے۔ یہ بیسیکلی یہ کور کمانڈر ہاؤس تو بعد میں ہے، پہلے ہمارا قومی اثاثہ ہے یہ۔ تو انتہائی دکھ اور یہ قربناک منظر ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ابھی ہم وزٹ کرنے آئے ہیں، یونیورسٹی کے طلبہ ہیں ہم لوگ، یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی سے آئے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے اور پوری پاکستانی قوم کے لیے انتہائی شرمناک اور دردناک منظر ہے۔ تو جس نے بھی احتجاج کرنا ہوتا ہے وہ پرامن بھی احتجاج بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جلاؤ گراؤ، اور پاکستان پہلے بہت بڑے سانحات سے گزرا ہے اور زیادہ پاکستان پہ معاشی اور ہر طرح کے مسائل چل رہے ہیں، لیکن اس طرح کے کریں گے تو اور پاکستانی قوم بھی دکھ میں مبتلا ہوگی اور باقی جو ہے اور لوگ بھی۔ جی السلام علیکم، میں جناح UMT سے آیا ہوں، میں بھی ان کے ساتھ ہی یہ سارا وزٹ پہ آیا ہوں۔ مجھے بھی یہاں پہ بہت افسوس ہوا ہے، اور جناح ہمیں یہاں پہ کیوں ایک تو یہاں پہ ہوا ایسا، ٹھیک ہے، ہمیں اس چیز کا بہت افسوس ہوا ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی منظر پیش آتا ہے، اگر یعنی کہ عمران خان وغیرہ کو پکڑ لیتے ہیں تو کچھ آپ دھرنا وغیرہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایسا کام قومی اثاثوں پہ جو یہ قومی اثاثوں پہ دیکھیں وہ قائد اعظم کی جو رہائش گاہ اس پر یہ کرنا، تو یہ تو بہت ہی دردناک۔ جی یہ بہت زیادہ جو نا ہمیں سب سے افسوس ہو، یہ ہمارا گھر ہے، ٹھیک ہے، ادھر ہم نے رہنا ہے، یہ جو نا ادھر ہم نے جینا ہے، ادھر ہم نہیں مرنا ہے، ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ جی تو ناظرین یہ آپ کو لائیو اندر سے مناظر نظر آ رہے ہیں، لوگ دکھا رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ کیا صورتحال بنی ہوئی ہے، چیزیں بالکل ہی ریزہ کر دی ہیں۔ چھتیں دیکھ لیں، دروازے دیکھ لیں، مطلب یہ ہوتا ہے، لیکن اس طرح بھی کیا ہونا، یہ ملک کے ساتھ یہ کوئی وفادار لوگ نہیں ہیں، یہ جنہوں نے بھی کیا ہے ان کو کیفے کردار تک پہنچانا چاہیے، ان کے ساتھ سخت ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیے آپ لیفٹ سائڈ پہ بھی روم دیکھ رہے ہیں، اس روم کی جو حالت بنائی ہوئی ہے، یہ ہم کہیں بھی چلے جائیں اس طرح کے، مطلب کہ کوئی گھر میں آگ لگ جائے اس سے نہیں ہوتا، لیکن یہ جو ان بلوائیوں نے کیا، ان کچھ جتھا پسند عناصر نے کیا ہے، یہ بہت ہی دل خراش ہے، بہت ہی دردناک ہے۔ یہ آپ سارا دیکھیں یہ کیا صورتحال بنائی ہوئی ہے، اور یہ آپ کو سامنے دروازہ بھی نظر آ رہا ہے، جو یہ دروازہ مطلب کہ اس کو بالکل ہی توڑ پھوڑ کر دی ہے، کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ کس چیز کا انہوں نے یہاں پر ان کے دماغوں میں پتہ نہیں کیا تھا کہ انہوں نے کیا چیز دیکھ کر ادھر حملہ کیا ہے۔ حالانکہ چلو 100 سیاسی مسائل آتے ہیں، سب پارٹیز کے لیڈران جیلوں میں جاتے ہیں، لیکن یہ کسی ایک سرکاری املاک
हमला करना, सरकारी जगह पर हमला करना, सरकारी इमारत पर हमला करना, क्या ये हम अपने मुल्क के साथ जिसके लिए हम इतना कुछ करते हैं, क्या हम उस मुल्क के लिए क्या हम पॉजिटिव हैं? ये तो कोई हमारे साथ कोई वो नहीं कर सका जो 70 साल से हमारे खिलाफ बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, वो नहीं यहाँ तक आ सके, वो इस तरह की हरकत नहीं कर सके जो इस हमारे अपने शहरियों के कुछ जत्था नासिर उन्हें ये सब कुछ किया है। ये बहुत ही दर्दनाक वाक़या है। ये देखें, ये ऊपर से आप देख रहे होंगे, ये खाली जगह है जो वेंटिलेशन के लिए छोड़ी जाती है। ये सारी सूरत हाल है जो हम आपको दिखा रहे हैं इस टाइम, जो मनाजिर दिखा रहे हैं। ये तकरीबन सानिया होने से 6 दिन बाद की ये सारी फुटेज है, ये सारी चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं इस टाइम हमारी स्क्रीन पर। बहुत ही हमें तो बहुत ज़्यादा इसका जिसे कहते हैं कि एक दिल दुखा, दिल में दर्द हुआ, जो भी इसे कह लें, ये सब कुछ बहुत ही दिल खराश था। ये बहुत ही ज़्यादा इसकी मजम्मत करनी चाहिए और दोबारा इस तरह के इस वाक़ये के पीछे जो लोग हैं उनको इस तरह की सज़ा हो कि वो दोबारा इस तरह की हरकत करने से 100 बार पहले सोचें।